دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی۔ اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر یعنی کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، جس کا بیان کچھ اس طریقے سے رب ذوالجلال فرماتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، آپ ہی کی خاطر کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، جیسا کہ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبے کی طرف پھیر دے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ توریت اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف حق کو چھپانا ہے، محض کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے، یعنی تلاوت الہیہ، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ در حقیقت دوسرے پارے میں یہ بتاتی چلوں کہ دوسرے پارے میں جن جن مضامین پر گفتگو ہوئی وہ تحویل قبلہ، آیت بر اور ابواب بر، قصہ طاعون، قصہ طالوت، ان ٹاپکس پر خاص طور پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ طلاق کا طریقہ، روزہ اور جہاد کی فرضیات، قصاص، حج، ایلا وغیرہ، ان گفتگو پر پارہ نمبر 2 میں ان مضامین پر گفتگو اور بات کلام اور اسی کا طریقہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 153 سے 155 یعنی 153 سے 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور کچھ
خوف سے، بھوک سے، جان و مال اور اولاد کے نقصان سے آزمائیں گے تو ضرور مسلمانوں پر پیش آنے والی ان آزمائشوں کا ذکر ہے کہ راہ حق میں یہ آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں، اور پھر جو ان مشکلات میں صبر کر لے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابروں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر انہی آیات میں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ امام قرطبی اس بات کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی کو اپنے آپ سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنی پیدائش سے لے کر ایک زمانے تک اپنی پہچان نہیں ہوتی، اپنی معرفت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو شروع سے پہچانتا ہے۔ اس کی پہچان کیے بغیر باپ پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا۔ تبھی رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی کو اپنے آپ سے زیادہ پہچانتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اے نبی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں۔ پھر اسی میں ہی رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ذکر کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی، ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، تلاوت قرآن وغیرہ۔ دوسری، ذکر کبھی دل سے ہوتا ہے جیسے اللہ کے احکام کو بجا لانے کے طریقوں پر غور کرنا، یعنی پہلا کہ زبان سے ذکر کیا، اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی، تلاوت کی، پھر دل سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے اس پر عمل کرا، اس کے احکام کو اور جو اس نے احکام کی ادائیگی کے لیے طریقے بتائے اس پر غور و فکر کیا۔ تیسرا، ذکر کبھی اعضاء سے ہوتا ہے جیسے اپنے تمام اعضاء کو، جسم کے تمام اعضاء کو اللہ عز و جل کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں مصروف رکھنا۔ تو یہ 3 طریقے ذکر کے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ پھر اس پارے میں آگے آیت نمبر 159 سے 162 یعنی 159 سے 162 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہو ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ان کے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ نیز اسی پارے میں اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو راہ حق میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں اور وہ شہید کہلاتے ہیں اور وہ ابدی زندگی کا انعام پاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، تو پھر وہ اللہ عز و جل کے نزدیک زندہ ہے، اور اللہ عز و جل کے وہ اولو العزم بندے انبیاء، اولیاء اور شہداء ہیں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو قبر میں بھی جنتی نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ پھر اس پارے کی آیت نمبر 164 سے لے کر 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ نیز اس میں جو حق کو چھپانے کی اور بار بار حق کو چھپانے کی بات کی جا رہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علوم کا اظہار فرض ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس علم ہو، کسی بات کے بارے میں اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کو جانتا ہو،
تو اسے اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ بیان کر دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 164 سے 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا وغیرہ، یہ سب اس کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات ظاہر کریں گے۔ نیز اسی بارے میں توبہ کے قبول ہونے کی شرط بھی بتائی گئی کہ توبہ قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ جس برائی سے توبہ کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے اور اس برائی کی تلافی کی جائے۔ پھر یہ بات بھی اس میں واضح کی گئی کہ رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا، اب جس طریقے سے ذکر کی کچھ صورتیں ہیں اور کچھ طریقے ہیں، اسی طریقے سے شکر بھی کئی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے عبادت کے ذریعے، رب کی نعمتوں کا اعتراف کر کے، دینے والے رب کا احسان مند ہو کر، رب کے احسان کی قدر کر کے، رب کی عطا کی ہوئی نعمت کو رب ہی کے مرضی کے مطابق استعمال کر کے شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 172 سے 173، 172 سے 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر شکر کے جو طریقے ہیں وہ میں نے ابھی بیان کیے کہ عبادت کے ذریعے شکر ادا کرو، جو رب ذوالجلال نے نعمتیں دی ہیں انہیں رب کی مرضی کے مطابق ان کے مصرف میں استعمال کر کے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں، رب کا احسان مانیں، اور ظاہر ہے اس کی تو نعمتیں اتنی ہیں، خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میری نعمتوں کو، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکو گے، تو یقیناً ہم اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ہے شکر ادا کرنے کا، لیکن جس قدر بھی شکر ادا ہو سکتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس قدر کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھاؤ، پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر حرام چیزوں کا بیان ہوا جس میں سے 4 قطعی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا ہو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ صرف حالت اضطرار، حالت مجبوری میں صرف زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے، مباح قرار دیا گیا ہے۔ ذبح کیے جانے والے جانوروں میں سے جو جانور بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر گیا اس کو مردار کہتے ہیں، لیکن مچھلی اور ٹڈی کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے، مردار تو وہ مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون تو وہ کلیجی اور تلی ہے۔ نیز پھر آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتایا ہے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یوم قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتب، سارے انبیاء پر ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے اور متقی ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ پھر اس پارے کی آیت نمبر 183 سے 185، 183 سے 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، جن کی بعد میں قضا ہوگی۔ اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمر یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی روزہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے، اور اعتکاف کی جانب بھی اجمالی اشارہ ہے۔ اس بات کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ اب ہم غور کریں تو 12 مہینوں میں صرف رمضان کا تذکرہ قرآن میں آیا، اس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا قرآن کو صرف طاق میں نہ سجایا جائے بلکہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں لوگ بہت کثرت سے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی، لیکن یہ صرف رمضان کے مہینے تک نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہماری تربیت کر جاتا ہے۔ اب باقی کے جو 11 مہینے ہیں، ہمیں ان مہینوں میں بھی اپنا یہی معمول رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ رمضان مہمان ہے، رمضان آ گیا، رمضان کا مہینہ یہ مہمان ہے ہمارے لیے۔ در حقیقت مہمان تو انسان ہے، رمضان تو اگلے سال پھر آئے گا، نہ جانے ہم انسان ہوں یا نہ ہوں۔ تو رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسا کر لینا چاہیے اور ایسی تربیت اپنی کر لینی چاہیے کہ باقی کے جو 11 مہینے ہیں، رمضان جو تربیت کر کے جاتا ہے، ہم انہی عبادات اور انہی مصروفیات و مشغولیات، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک میں مصروف رہیں اور انہیں لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر آیت نمبر 194، 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے نہیں بنانے چاہیے۔ لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی تائید، اس کی حمایت میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں۔ عبادت صرف اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کی، اور جس طرح آپ نے ہدایت کی اور جماعت صحابہ کا اس پر عمل رہا، انہی کے طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ نیز اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام، اوامر و نواہی کو منوعاً قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر دیں۔ یعنی اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ کار بتا دیا گیا اور جو احکام نازل ہو گئے ان پر عمل کیا جائے۔ انسان کے لیے بہترین توشہ اور تحفہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ فحش باتیں، فسق و فجور، جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ ممنوع ہے، لیکن جس موقع پر بتایا اس موقع پر ممانعت بہت شدید ہے۔ یعنی حج کے مہینے میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔
کہ حج کے کئی مہینے جانے ہوئے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو پھر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ تو ان موقع پر خاص کر لڑائی جھگڑا، فسق و فجور، بے حیائی والی باتیں کرنا ممنوع ہے خاص طور پر۔ پھر آیت نمبر 213 میں بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ جن لوگوں پر کر سکتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے۔ اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو اس بات کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ شراب اور جوئے سے روحانی اور بدنی بیماری بھی ہوتی ہے۔ شراب نوشی اور جوا بازی حرام ہے اور عظیم گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت کی شراب طہور سے محروم رہے گا۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 221 میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ مسلم مرد کا کافرہ عورت سے اور مسلمہ عورت کا کافر مرد سے نکاح باطل اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے عقائد و نظریات اور افکار و خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے یہ خدشہ ہے کہ مشرک شوہر کے عقائد سے مسلمان بیوی متاثر یا مشرکہ عورت کے نظریات سے مسلمان شوہر متاثر ہو، اس لیے اسلام نے راستہ ہی بند کر دیا۔ اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان شوہر یا بیوی سے مشرک بیوی یا شوہر متاثر ہو جاتا، لیکن جب کوئی چیز نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہو تو نقصان سے بچنے کو نفع کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 222 میں اس بات کا بیان ہے کہ ایام مخصوص میں عورت سے صحبت وغیرہ ممنوع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بات بات پر قسم بھی نہیں کھانی چاہیے اور زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نیکی کے کام سے باز رہنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر ایک شخص یہ قسم کھا بھی لیتا ہے مثلاً کہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کروں گا یا صدقہ نہیں دوں گا وغیرہ وغیرہ، وہ کہتا ہے میں یہ حلف اٹھا چکا ہوں یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر اس طریقے کی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی گویا منشا اور اس کی چاہت یہی ہے کہ تم ایسے قسموں کو توڑ کر ان نیکی کے کاموں کو کرو اور اپنی قسموں کا کفارہ دو۔ پھر آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، یا اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا۔
پھر آیت نمبر 228 میں بتایا کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دے تو پھر بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تو صرف اس صورت میں وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اس بارے میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے، تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض تکلیف اور اذیت پہنچانے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ تکلیف دینے والے اور اذیت رسا شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ پھر آیت نمبر 233 میں اس بات کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔ نیز اس بات کا بیان ہے کہ اگر خدا نخواستہ شیرخوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ یہ بھی حکم ہوا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں بچے کے باپ کے لیے باعث ضرر بنے اور نہ ہی بچے کا باپ اس کی ماں کے لیے تکلیف دینے والا بنے۔ دودھ پلانے میں کم مدت کی تخصیص نہیں، ماں کے مشورے سے جب تک چاہیں دودھ پلائیں، پر یہ 2 سال کی مدت ایک حد ہے، یعنی اس کے بعد نہ پلائیں۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 235 میں فرمایا کہ شوہر کی وفات کی صورت میں بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ بیوہ کی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو پھر اس کی مدت وضع حمل تک ہے، اگرچہ وضع حمل 1 لمحے بعد، 1 ساتھ بعد، 1 گھنٹے بعد ہی ہو جائے تو اس کی مدت ختم، لیکن اگر حاملہ نہیں تو پھر بیوہ کی عدت کی 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس بات کا بیان پھر عدت کے زمانے میں عورت کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، اور ایام عدت میں معتدہ کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے، البتہ اشارات اور کنایات میں ارادہ نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 237 میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا مگر رخصتی عمل میں نہ آئی تو ایسی عورت کو طلاق دینے کی صورت میں مقررہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا اور اس پر عدت بھی عائد نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 238 سے 239 میں سب نمازوں خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کا حکم ہے۔ بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنے کی رخصت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر موت طاری کرنے اور پھر زندہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے اور آیت نمبر 245 میں قرض حسنہ کے اجر کو دوگنا کرنے کا ذکر ہے۔ پھر دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر آگے اس بات کا ذکر ہے کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، جو تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے
باعث سکون ہوگا، پھر اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا۔ طالوت کا پورا واقعہ پھر مذکور ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی اور اللہ عز و جل نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ تو آج الحمدللہ دوسرے پارے کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ عز و جل سے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔